بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف۔ آج ہم انشاءاللہ ناقص واوی کے ابواب میں سے باب سامع یسمع سے راضی یرضا رضوانا پسند کرنا، اس کی انشاءاللہ صرف صغیر اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اس کی صرف کبیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے صرف صغیر، راضی یرضا رضوانا فہو راضٍ ورضی یرضا رضوانا فذاک مرضی۔ ما رضی ما رضی لم یرضى لم یرضى لم لا یرضى لا یرضى لن یرضى لن یرضى لیرضین 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 الامر من ارضى لترضى لیرضى لیرضى ارضین لترضین لیرضین لیرضین ارضین لترضین لیرضین لیرضین والنہی من لا ترضى لا ترضى لا يرضى لا يرضى لا ترضين لا ترضين لا يرضين لا يرضين لا ترضين لا ترضين لا يرضين لا يرضين الظرف من مرضا والآلة من مرضا ومرضات ومرضاء وأفعل التفضيل المذكر من أرضى والمؤنث من رضيا۔ جی اس کے بعد دیکھیں ہم صرف کبیر اس کی پڑھتے ہیں فعل ماضی اور مضارع کی۔ راضیہ راضیہ رازو، پھر اس کے بعد راضیت راضیتا راضینا رضیتا رضیتما رضیتم رضیتی رضیتما رضیتن رضیتو رضینا۔ جی اس کے بعد دیکھیں فعل مضارع معلوم کی۔ جی نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں، اس باب کی مجہول کی تمام صرف کبیریں دعا یدعو کی طرح ہیں، جیسے راضیہ ایسے روزیہ روزیہ روزی، یعنی وہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا تو اسی حساب سے ایسے ہی آگے دیکھیں فعل مضارع معلوم، یرضا یرضیانی یرضون ترضا ترضیانی یرضین ترضا ترضیانی ترضون ترضین ترضیانی ترضین ارضا نرضا۔ جس کے بعد دیکھیں فعل منفی بھی لم معلوم، لم یرضا لم یرضیا لم یرضو لم ترضا لم ترضیا لم یرضین لم ترضا لم ترضیا لم ترضو لم ترضا لم ترضی لم ترضیا لم ترضین لم ارضا لم نرضا۔ جس کے بعد دیکھیں لن یرضا لن یرضیا لن یرضو لن ترضا لن ترضیا لن یرضین لن ترضا لن ترضیا لن ترضو لن ترضی لن ترضیا لن ترضین لن ارضا لن نرضا۔ جی اس کے بعد دیکھیں صرف کبیر فعل امر و نہیں، ارضا ارضیا ارضو ارضی ارضیا ارضینا۔ جس کے بعد بانون ثقیلہ سے ارضین ارضیانی ارضبن ارضین ارضیانی ارضینانی ارضین ارضبن ارضین۔ جی اس کے بعد ایک فعل نہیں بلکہ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں فعل امر غائب معلوم، لیرضا لیرضیا لیرضو لترضا لترضیا لیرضین لارضا لنرضا۔ بانون ثقیلہ سے لیرضین لیرضیانی لیرضبن لترضین لترضیانی لیرضینانی لارضین لنرضین۔ بانون خفیفہ لیرضین لیرضبن لترضین لارضین لنرضین۔ جی اس کے بعد دیکھیں فعل نہیں حاضر معلوم، لا ترضا لا ترضیا لا ترضو لا ترضی لا ترضیا لا ترضینا۔ اسی کے بعد ہی ہم اس کی غائب کی بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں، لا یرضا لا یرضیا لا یرضو لا ترضا لا ترضیا لا یرضینا لا ارضا لا نرضا۔ جی اس کے بعد دیکھیں ہم پہلے حاضر کی پڑھ لیتے ہیں بانون ثقیلہ سے، لا ترضین لا ترضیانی لا ترضون لا ترضین لا ترضیانی لا ترضینانی۔ پھر اس کے بعد بانون ثقیلہ سے غائب کی، لا یرضین لا یرضیانی لا یرضبن لا ترضین لا ترضیانی لا یرضینانی لا ارضین لا نرضین۔ اسی کے ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں بانون خفیفہ سے، لا ترضین حاضر کی، لا ترضبن لا ترضین۔ اس کے بعد غائب، لا یرضین لا یرضبن لا ترضین لا ارضین لا نرضین۔ جی اس باب کے اندر بھی دیکھیں کہ جو تعلیلات ہوئی ہیں وہ تقریباً جو پیچھے ہم نے دعا یدعو کی جو گردان اور اس کی جو تعلیلات پڑھی ہیں اسی کی طرح ہیں۔ اگر کوئی سمجھ نہیں آتی
تو اسی صیغے کو پچھلے صیغے کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں، تقریباً وہی تعلیل انہی کے اندر بھی جاری ہوئی ہے۔ جی اس کے بعد ہم ساتھ ہی پڑھتے ہیں باب کارما یکرم سے رخا یرخو رخاءً خشائش ہونا، اس کی صرف صغیر راخوا یرخو رخاءً فہو رخی ما رخوا لم یرخو لم یرخو خو لن یرخوا لیرخون لیرخون الامر من ارخو لیرخو ارخون لیرخون ارخون لیرخون والنہی من لا ترخو لا يرخو لا ترخون لا يرخون لا ترخون لا يرخون الظرف من مرخا والآلة من مرخا ومرخات ومرخاء وأفعل التفضيل المذکر من ارخا والمؤنث من رخیا۔ جی اس کے بعد دیکھیں صرف کبیر صفت مشبہ رخی رخیانی رخیین رخیون رخیین رخواء رخوان رخوان رخاء رخی رخین ارخاء ارخیاء ارخیۃ رخیۃ رخیتان رخیتین رخیات رخایا رخاء۔ پھر اس کے بعد ہیں جی رخی، اس کی تعلیل صیغہ واحد مذکر ہے صفت مشبہ کا، اصل میں تھا رخیون بروزن فعیل، ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئے، ان میں سے پہلا ساکن تھا تو سیدن والے قاعدے سے واو کو یا کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو یہ رخیون سے رخیون ہوا، پھر رخیون ہو گیا۔ جی اس کے بعد دیکھیں رخاؤن صیغہ جمع مکسر ہے صفت مشبہ، اصل میں تھا رخاون فعال کے وزن پہ، تو دعاؤن بکاؤن والے قاعدے سے ہم نے واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا، تو یہ ہو گیا رخاؤن۔ جی اس کے بعد دیکھیں رخیون، تو یہاں اصل میں تھا رخوون فعول، واو فعول جمع مکسر کے لام کلمے کے مقابلے میں آئی، تو اس کو عیسیون والے قاعدے سے ہم نے یا سے بدل دیا، تو یہ ہو گیا رخویون۔ اب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آ گیا، پہلا ساکن تھا تو ہم نے وہی سجدن والے قاعدے سے واو کو بھی یا کر دیا، تو یہ ہو گیا رخویون۔ اب یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا رخویون۔ پھر یا کی مناسبت سے ہم نے ماقبل کو یعنی زیر دے دی، کسرہ دے دیا، تو یہ ہو گیا رخیون۔ پھر عین کلمے کی مناسبت سے ہم نے اس سے پہلے کو بھی زیر دے دی، کسرہ دے دیا، تو یہ رخیون برودن فعول ہو گیا۔ امید ہے آپ کو اس کی تعلیل سمجھ آئے گی، بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد ہے رخین، اصل میں تھا رخوون، واو اسم معرب کے لام کلمے کے مقابلے میں آیا، ماقبل مضموم تھا، تو ہم نے کیا کیا کہ عدلہ تبنن کے قاعدے سے کسرہ سے بدل دیا، تو یہ رخیون ہو گیا۔ اب واو متحرک لام کلمے کے مقابلے میں آیا، ماقبل مکسور تھا، تو دو یا والے قاعدے سے ہم نے اس کو یا سے بدل دیا، تو یہ رخیون ہو گیا۔ اب لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم آ گئی ہے، ماقبل مکسور تھا، تو یرمی والے قاعدے سے ساکن کیا، اجتماعی ساکنین ہو گیا، تو پہلا مدہ پھر اجتماعی ساکنین، تو ہم نے کیا کیا کہ مدہ کو گرا دیا، تو یہ رخین ہو گیا۔ پھر عین کی مناسبت سے ہم نے فا کو بھی کسرہ دے دیا، تو یہ رخین بروزن فیعین ہو گیا۔ یہ مختصر رخوون تھا، تو ہم نے کیا کیا کہ ماقبل کو ہم نے کسرہ دیا، تو یہ ہو گیا رخیون۔ پھر اس کے بعد دعیہ والے قاعدے سے واو کو یا کر دیا، تو یہ ہو گیا رخیون۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، یرمی والے قاعدے سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا، تو یہ ہو گیا رخیون۔ اب اجتماعی ساکنین ہو گیا، تو اب ہم نے کیا کیا کہ پہلا ساکن جو مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو اسی وجہ سے یہ ہو گیا رخین۔ پھر ہم نے پہلے کو بھی ضمہ دے دیا اس کی مناسبت سے، ضمہ کو پھر کسرہ سے بدل دیا، تو یہ رخین سے رخین ہو گیا۔ یہ اس کے بعد دیکھیں رخایا، اصل میں تھا رخایبو فعایلو، شرائفو کے قاعدے سے یا کو حمزہ سے بدل دیا، تو رخائیوو ہو گیا۔ جی اس کے بعد دیکھیں پھر دعیہ والے قاعدے سے واو کو بھی ہم نے یا کر دیا، تو یہ رخائیو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ حمزہ جمع منتقل جموں کے زائد الف کے بعد آیا ہے، تو اس کو رخایا والے قاعدے سے ہم نے یا مفتوحہ سے بدل دیا، یہی اس کا قاعدہ ہے، تو یہ رخایایو ہو گیا۔ پھر قالا اور با والے قاعدے سے الف سے بدل دیا، رخا یا ہو گیا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔